روحي وصار الدمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. بزرگان محترم سیدھانے بیٹھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو سورت تلاوت کی گئی سورت کا نام ہے سورت الفلق. اس کے بعد والی سورت ہے سورت الناس. ان دونوں سورتوں کو ملا کے معوذتین اور معوذتین دونوں بھی اس کے معنی ہیں وہ سورت جن سے اللہ کی پناہ چاہیے تھی، اللہ کی حفاظت میں ان کلمات سے اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں. اس سورت کا بیان مفسرین نے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں. ان بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی سازشوں نے آپ پر جادو کیا تھا. لبید بن اعصم ایک یہودی تھا جو جادو میں بڑا ماہر تھا. اس کی بیٹیاں اس کی بہنیں بھی جادو کرتی تھیں. یہودیوں نے مشرکین مکہ سے سازگار کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے اور قرآن کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بہت سے سازشیں، بہت سے مکاریاں کی. ان تمام سازشیں اور مکاریاں ناکام ہوئیں اور مدینے میں اور مکے میں بھی اسلام اللہ کے نبی کا لایا ہوا یہ آخری دین، یہ آخری قرآن ہر کچے پتے گھر میں داخل ہوا. تو یہودیوں نے ایک آخری سازش یہ کی کہ ایک وقت آیا مدینہ منورہ میں. لبید بن اعصم جو جادوگری میں بڑا مہارت رکھتا تھا، اس سے مل کے کچھ اشرفیاں، کچھ اس وقت کے دینار و درہم اس کے خدمت میں رکھے بولے کہ بھائی آپ کچھ بھی کرو، کیا بھی کرو، محمد پر جادو کرو. جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جادو جو ہے نظر بند ہے. آپ رہتا تو دکھتا کچھ. یہ حضرت موسیٰ کے تعلق سے بھی مہا جادوگروں کو بلایا گیا تھا اور وہ لوگ جو ہے رسیاں پھینکے، وہ رسیاں دیکھنے والوں کو سامنے کر رہا اور سام حضرت موسیٰ کے سامنے کر رہا. تو جادو کی ایک حقیقت ہے، مگر آج بعض لوگوں کا ایک وہم رہتا چھوٹی بات کو بھی کوئی جادو کرا، گراہک نہیں آ رہا دکان میں برابر کوئی جادو کر دیا بازو والا. یہ وہم بھی مناسب نہیں. ہر چھوٹی بات کو جادو سمجھنا یہ بھی جو ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کا بیان یہ ہے کہ جب لبید کو معلوم ہوا کہ بھائی اشرفیاں کے پاس آ گئی اور جادو کرنے کا اٹھا لیا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا خدمت کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لایا،
ایمان نہیں لایا تھا مگر آپ کی خدمت میں رہتا مشہور واقعہ ہے. تو وہ اس کا آخری وقت تک دل سے نہیں آ رہا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحقیق پر معلوم ہوا کہ بیمار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے صحابہ کو لے گئے. اس لڑکے کی عیادت کے واسطے جب وہاں پہنچے تو اس کا باپ یہودی عالم تھا. وہ اس کے سرانے بیٹھ کر توریت اور زبور کی تلاوت کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو باپ سے پوچھے کیا پڑھ رہا ہے. تو بولا کہ میں توریت پڑھ رہا ہوں. پچھلی کتنی کتابیں ہیں وہ پوری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں. ایک آخری نبی آنے والے ہیں جی، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا باپ کا نام یہ ہے، ان کی اماں کا نام یہ ہے جی، یہ فلاں فلاں صفات کے حامل ہوتے ہو. یہاں کی ہمارے مسلمین یہاں پہ جو ہمارے ہندو برادری ہیں ان کی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. اس طرح توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے. تو اللہ جب نے پوچھا اس یہودی آدمی سے کہ آپ اس میں میرا تذکرہ نہیں اس کتاب میں. یہ سوال ایسا تھا جیسا ہم اردو میں محاورہ ہے، دکھتی رت پہ پوری رکھا دو. تو یہودی آدمی سے پوچھے کیا اس میں تذکرہ نہیں؟ تو وہ بولا نہیں. تو بیٹا فوراً بولا باپ کو. اور کئی مرتبہ باپ بیٹے سے کہا تھا کہ میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. تو بیٹے نے کہا اپنے باپ سے کہ ابا جان آپ کئی مرتبہ بتائیں، کئی مرتبہ بولے اس میں یہ محمد کا تذکرہ ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فوراً اللہ کے نبی نے کہا کہ جب آپ کے ابا نے آپ کو بولا ہے کہ آپ کو کتاب میں میرا تذکرہ ہے، بولا تو ایمان لانا کلمہ پڑھنا. بیٹے سے کہا، لڑکی سے کہا اللہ کے نبی نے. اور وہ لڑکا فوراً کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر پرواہ کیا. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جملہ نکلا، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے ذریعہ بنا کر ایک کو جہنم سے بچایا. تو وہی لڑکا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، تو یہ لبیب بن عاصم جو ہے اس لڑکے کو پھسلا کے تو لڑکے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب منگاتا ہے. ترغیب اور بال اس کے ذریعے سے وہ جادو کرتا ہے. ایک پرانا کنواں رہتا ہے مدینے میں، بہت پرانا کنواں، وہ کنویں کے اندر جو ہے پتھر کے نیچے ایک مورتی، ایک دھاگا، اور دھاگے میں جو ہے 11 کنڈیاں اور ایک پتلا مورتی، اس کے اندر جو ہے موم کی پتلی مورتی بنا کے اس کے اندر 11 سوئیاں رکھ کے جو ہے وہ جادو کرتا ہے. یہ جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی پر پڑا. آپ کی نبوت کی جو شان ہے، آپ کی نبوت کی شان اس کے اوپر اس کا اثر نہیں. اور لوگوں کو بتانا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہونے کے باوجود انسان ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے بعد اس کا مرتبہ ہے تو محمد کا ہے، مگر پھر بھی انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نبوت کی زندگی کو بچا لیا جاتا ہے اسے دنیا کی زندگی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ انسان ہے. تو آپ جب جادو کا اثر ہوا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھاتے ہم کھانا کھائے سمجھتے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھیں گے نماز پڑھی نہیں سمجھتے، نماز نہیں پڑھیں گے پڑھی نہیں سمجھتے تھے، کھانا نہیں کھائیں گے کھائے سمجھتے تھے، بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے گیا سمجھتے تھے. مگر دینی زندگی پر، آپ کی نبوت کی زندگی پر، پیغمبرانہ زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. آپ دبلے ہوتے جا رہے تھے، کھانا برابر نہیں کھا رہے تھے، آپ کمزور ہوتے جا رہے تھے. تو آخر میں جو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جادو کہاں ہے بتانے پر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے خواب میں. دو فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص کو محمد کو کیا ہوا ہے؟ دوسرا فرشتے نے کہا جادو ہوا ہے. جادو کون کرا؟ تو لبید بن عاصم نے کیا ہے. کہاں ہے وہ جادو؟ تو فلاں مدینے کے کنویں میں، اور اندر یہ پتھر ہے، پتھر کے نیچے مورتی ہے، موم کی مورتی، اس کو 11 سوئیاں ہیں اور اس پہ دھاگا بنا ہوا ہے. وہ دھاگے پہ جو ہے 11 گھنٹیاں ہیں. وہ اگر نکالے تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ختم ہوگا. تو صبح اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنویں میں جو پانی تھا، حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت زبیر بن عوام تینوں نوجوان صحابی تھے، تینوں کو بھیجا تھا کہ وہ پورا پانی نکلوایا. اس میں سے نکلوانے کے بعد جبرائیل آیا علیہ السلام. تو جبرائیل کو مورتی اور وہ دھاگے کی گرہیں وہ سب لے کے آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ معوذتین پڑھیں. یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہیے. یہ بھی 11 آیتیں ہیں. ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے تو ایک ایک گھیلی جبرائیل پڑھتے تھے. تو جب وہ 11 آیتیں پڑھی گئی، سورۃ الفلق کی اور سورۃ الناس کی دونوں ملا کے 11 آیتیں، 11 آیتیں پڑھی گئی تو 11 گھیلیاں گرہیں کھل گئی اور 11 سوئیاں جو مورتی پہ لگائی تھی وہ نکال دی گئی. اس کے بعد آپ کے اوپر سے وہ جادو کا اثر ختم ہوا. تو آپ لبید بن عاصم کو بلائے، بلا کے پوچھا کہ آپ نے جادو کیا تھا؟ تو لبید نے کہا ہاں کیا تھا، فلاں یہودی لوگ آ کے ملے جی. اور بعض حدیثوں کے اندر ہے وہ مسلمان بھی ہوا تھا لبید، اور منافق تھا. انہیں اسلام قبول کرنے کی ایکٹنگ کرتے پر اندر اسلام کی نفرت سے اس کو بولتے منافق. تو یہ اس سورت کی بڑی فضیلتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد فجر اور مغرب میں 3 مرتبہ قل هو الله احد 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں. اور فجر اور مغرب میں 3 مرتبہ اور بقیہ نماز میں 1 مرتبہ. سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، ہر نماز میں 3 مرتبہ. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ. سوتے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، پھونک مار کے اس ہاتھوں کو جو اپنے پورے جسم پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا. ایسا کرنے سے جادو کا اثر نظر بد سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، جادو کے اثر سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت ہوتی ہے، دشمنوں کے دشمنی سے حفاظت ہوتی ہے، مکاروں کے مکاریوں سے اللہ حفاظت ہوتی ہے. اور یہ کسی کو دم کر کے پھونکا جا سکتا ہے. یہ بس اوور کرتے دم کرنا جی، پھونک مارنا، یہ کسی حد تک اسلام میں جائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آگے بولے کہ پیٹھے مقام پر مجھے درد رہتا ہے. تو قریب بلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا ہاتھ دے کے دعا پڑھی، اعوذ باللہ وقدرتہ ما اجد واحاذر. بسم اللہ 3 مرتبہ، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو. پڑھ کے میں جہاں درد ہوتا ہے وہاں پھونکتے ہوئے ہاتھ پہ نہیں ہوتا تو شفا ہونے کی ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ بیمار ہوئی تو فاتحہ نہیں ہو رہا تھا تو جبرائیل آ کر ایک دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھونک مارا. وہ حدیث کے اندر دعا کا تذکرہ ہے، بسم اللہ آتیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ آتیک. یہ جبرائیل کی دعا. اور حدیث کی کتابوں میں دعائے جبرائیل بلکہ مشہور دعا ہے.
کہ نبی کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین. وہ دعائیں ابو درداء کی مشہور حدیث کی کتابوں کے اندر کہ مرتبہ مشہور واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص دوڑتے ہوئے آیا، آ کے بولا کہ میں آپ کے گھر کو آ گئی. دوڑتے ہوئے آ کے بولا کہ آپ کے گھر کو آ گئی. تو ابو درداء بڑے اطمینان سے بڑے دن لے لیا. تو شخص حیران ہو کے شخص بیٹھ گیا. ایک آدمی اطلاع دے رہا کہ آپ کے گھر کو آ گئی. ابو درداء اطمینان سے بولنے کے نہیں گئے. اور ایک شخص آ کے بولا کہ آپ کے گھر کو آ گئی. تو ابو درداء وہی اطمینان سے فرمایا کہ نہیں گیا. اور ایک شخص آ کے بولا آگ لگنے والی تھی، آپ کے گھر تک آگ پہنچ گئی. یہ بولا. تو ابو درداء نے کہا کہ مجھے معلوم ایسا ہی ہونے والا ہے. تو تینوں جو بیٹھے ہیں حیرانی سے آپ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی، اگر وہ دعا صبح میں پڑھے تو شام تک اچانک ہونے والے حادثوں سے اللہ حفاظت کرے گا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے شام میں اگر پڑھو میں وہ دعا تو شام سے لے کر صبح تک اچانک ہونے والے حادثوں سے اللہ حفاظت کرے گا. آپ آگے کی اطلاع دے رہے ہیں، نبی نے مجھے اطلاع دی ہے، مجھے آپ کی اطلاع پر بھروسہ کروں میں اللہ کے نبی کی اطلاع پر بھروسہ کروں. میں اللہ کے نبی کی اطلاع پر بھروسہ کرتا ہوں. حدیث کتابوں میں ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت ولا حول ولا قوة الا باللہ انت رب العرش الکریم ما شاء اللہ تعالی وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی القدیر اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ دعا صبح میں پڑھے تو شام تک ہونے والے حادثوں سے اللہ حفاظت کرے گا. شام میں پڑھے تو صبح تک ہونے والے حادثوں سے اللہ تعالی حفاظت کرے گا. یہ مدعو بھی پڑھا مدعو رب الناس معمول بنا لینا اپنا کہ ہر نماز کے بعد یہ سنتیں پڑھی جائیں اور خاص طور پہ سوتے وقت میں 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک کے اپنے جسم پر پھینک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ جن دنیا میں بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ حفاظت کرے گا. آخری وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ ہونٹ بھی ہلانے کی طاقت نہیں تھی آپ کے اندر. تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں کل پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھ دے کر وہ ہاتھوں پر پھونکتی ہیں. اب پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتے ہیں اور یہ پھر کے فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ پر بھی ہاتھ پر پھونک کے بھی میں اپنا ہاتھ کے اللہ کے نبی کے جسم پر پھیر سکتی تھی، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت اس میں آئی. تو اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے نبی کے وعدوں پر، اللہ کے وعیدوں پر، اللہ کے نبی کے وعیدوں پر جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا دعا میں مزہ آئے گا اور دعا کا رزلٹ ملے گا. ایک مرتبہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ایک خاتون کالی گھروں کی خاتون جو ہے چادر اوڑھ کر راستے سے گزر رہی تھی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ خاتون جنتی ہے. اب کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کون بول سکتے؟ نبی بول سکتے ہو، نبی کے علاوہ نہیں بول سکتے. ابن عباس نے کہا کہ جنتی ہے تو بقیہ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم یہ جنتی ہے؟ آپ نبی تو نہیں ہو. یا تو اللہ بولنا یا تو اللہ کی وحی کی روشنی میں نبی بولنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو کیسے معلوم کہ یہ خاتون جنتی ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہاں عباس نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا. میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے کہا کہ اللہ کے نبی سے اپیل کی، گزارش کی کہ
میرے لیے دعا کیجیے. مجھے فٹس کی بیماری ہے, فٹس اور اچانک گر جاتا ہے, وہ بیماری ہے. آپ دعا کیجیے میری اس بیماری کی شفا کے لیے. تو اللہ نے مجھ سے کہتا ہے سر اپنا ایک جھولا خاتون سے میں دعا کروں گا انشاءاللہ آپ کو شفا دوں. مگر آپ اس بیماری پر صبر کر لیں تو میں آپ کو جنت کا وعدہ دیتا ہوں. اب صحابہ کے لیے کیا ہے, دنیا ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. اب جو کچھ وہ لوگ قربانیاں دی, سبب بتایا گھر میں, جی بیوی کو بیوہ کیا, بچوں کو یتیم کیا, جی پتی پکائے, بابا کو چھوڑا, ایسی مغفرت کی, جنت کی, اللہ کی رضا کی. جب اللہ نے مجھے کہا کہ بیماری پر تم صبر کر لو تم کو جنت کا وعدہ ہے, تو اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں, اس بیماری پر میں صبر کروں. مگر ایک دعا کی اپیل ہے کہ میں جب بازار میں جاتی ہوں کبھی اور وہاں پھر آ جاتے ہیں اچانک اور گر جاتے ہیں, میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, سطر ملتا ہے, اس کی دعا کیجیے کہ اس طرح سفر نہ ہو. اللہ کے نبی نے دعا کی. پھر جب کبھی وہ خاتون گرتی تو ان کے کپڑے صحیح رہتے, سطر نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے باتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں پر بھی وعدہ پر بھی ہمارے اللہ کے نبی نے کئی دعائیں بتائیں. وہ دعا پڑھنے سے یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. جس طرح ابو درداء نے آنکھوں سے دیکھ کے آگے بول رہا تو یقین نہیں کرے. ایک آدمی آنکھوں سے دیکھا آگے بول رہا تو یقین نہیں ہے کہ مجھے آپ کی بات پہ یقین کروں, میں اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کروں. ساری دنیا ایک بول رہی ہے, اللہ کے نبی کچھ اور بات بول رہے ہیں. ہم ساری دنیا کی باتوں کو ٹھوکر مار رہے ہیں, اللہ کے نبی کی بات پر یقین کریں. ہماری آنکھ سے ایک چیز دکھ رہی ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ چیز وہ نہیں جو تم دیکھ رہے ہو. ہم اپنی آنکھوں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں پر نبی کی بات دھوکہ نہیں. تو بہت سی دعائیں, کوئی آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہے, وہ آپ نظر پڑ گئی اس پر ایک دعا کی تفصیل کر رہا ہے, وہ دعا پڑھیں گے تو وہ بیماری آپ کو مل گئی اور اس کے لیے دل میں اس کی شفا کے لیے دعا کریں. الحمدللہ الذی آفانی بما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا. حالی کا کچھ دن پہلے منصف میں کالم آیا, ایک لڑکی بنگلور کی لڑکی ہے, وہ پیسے والی گھرانے کی ہے, وہ لڑکی عالمہ ہے. اور ان کے ماں باپ کو معلوم ہوا کہ بچے کا رشتہ طے ہوا. رشتہ طے ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ بچے کو کینسر ہے. ماں باپ کو وہ بنگلور میں مختلف جہاں پر جو ہے تحقیق کے ادارے ہوتے ہیں بیماری کے, ہم نے تحقیق کروایا تو بیماری نہیں کینسر. تو ماں اور باپ بڑے فکر مند روزے رہتے تھے. لڑکی کو یہ لڑکی مل رہی ہے, ماں باپ کو جن سے فکر مند ہے, پریشانی ہے. تو لڑکی کو معلوم ہوا کہ لڑکی کو کینسر ہے. ماں باپ بولے بولے آپ کو کینسر ہے. تو لڑکی نے کہا مجھے کچھ اور بیماری ہو سکتی ہے, کینسر نہیں ہو سکتا. لڑکی نے دعوے سے تو ماں باپ بھی حیران ہو گئے. تحقیق ادارے تحقیق کر رہے ہیں, ڈائگنوسٹک سینٹرز میں جا کے تحقیق کر رہے ہیں, آپ کو یہ کینسر نکلا ہے اور آپ کو بول رہے ہیں کہ مجھے دوسری بیماری ہو سکتی ہے, کینسر نہیں ہو سکتی. تو اتنے یقین سے کیوں کیسے بول رہی؟ تو لڑکی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کینسر زدہ کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھے تو وہ کینسر میرے کو نہیں ہوتا, دعا بھی پڑھی ہوں. اور کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی کے بعد کیسے اللہ کر سکتی ہے؟ تو پھر ماں باپ جو ہے بچی کو لے کر وہ بامبے میں بڑا تحقیقی ادارہ ہے جہاں پر جا کر تحقیق کرے, تو وہاں پر معلوم ہوا کہ کینسر نہیں. الحمدللہ بچوں بھی سکھانا ہم اپنے گھر میں, یہ آپ کو بھی یاد کرنا. دعا یاد کرنے کا آسان طریقہ
گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کپڑے پہننے کی، جہاں کپڑے بدلتے وہاں پر کپڑے پہننے کی دعا لگا دینا جی، جہاں پانی پیتے وہاں پانی پینے کی دعا لگا دینا. کچھ دنوں کے بعد بچوں کو یاد دلاتے ہیں، اس کے بعد پیپر نکالنے کے بچوں کو یاد دلاتا سوتے وقت کی دعا جی، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، یہ پوری اس میں خیر و برکت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر ہونی چاہیے. کیسا تر ہونی چاہیے؟ مطلب جب قرآن میں بیٹھنے کے بس اللہ اللہ بولتے رہنا، یہ ہر وقت کی دعائیں کرتے رہیں گے. اب ہمیشہ آپ کی زبان کا لانا ہے، اور خاص طور پہ گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا. آدمی جب گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جب تک گھر میں رہے گا اس کو عبادت کا ثواب ملے گا. گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا پڑھ کے باہر نکلے گا، جب تک باہر رہے گا عبادت کا ہے، عبادت میں شمار ہوگا. آدمی کی زندگی تقسیم کرے تو دو خانوں میں ہے، یا تو گھر میں ہے یا تو گھر کے باہر ہے، کسی کو تیسرا کوئی حلقہ نہیں. تو یہ تب سے یہ دو دعائیں یاد کریں تو پوری زندگی اس کی عبادت میں شمار ہوگی. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. تو اس سورت کا ہے ترجمہ سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ اعلان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہو اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں. فلق کہتے ہیں کوئی چیز کو، کسی چیز کو پھاڑ کے کسی چیز کا نکالنا. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کے وجود میں آتی ہیں. بیج پھٹ کے اندر سے جو ہے جی پودا نکلتا ہے، زمین پھٹ کے اندر سے جو ہے پودا نکلتا ہے، رات دن کو پھاڑ کے نکلتی ہے، دن رات کو پھاڑ کے نکلتا ہے جی. انڈے میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو انڈے کو پھاڑ کے نکلتا ہے، مادر رحم سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو مادر رحم کو پھاڑ کے نکلتا ہے. ہر چیز جو بھی دنیا میں پیدا ہوتی ہے وجود میں آتی ہے کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کے نکلتی ہے. اس واسطے اللہ کا نام یہ ہے فالق الاصباح، رات کو پھاڑ کر صبح نکالنے والا. اس رب کی میں پناہ چاہتا ہوں. من شر ما خلق، جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. اللہ کی عبادت میں آ جائے تمام مخلوقات کے شرور. من شر غاسق اذا وقب، رات کے وقت میں جو بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. حدیث میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اپنے گھر میں جو پانی کے برتن ہیں اس کو ڈھا کر اس کے اوپر بیماریاں نازل ہوتی ہیں. اور بعض اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے مٹکے ہوتے تھے زمانے میں، اس کا بند کرنے کے لیے کوئی ڈھکن نہیں ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ رکھ دو، لکڑی وغیرہ کچھ بھی رکھ دو تاکہ وہ بھی رکھے تو جو ہے بلائیں مصیبتیں نازل نہیں ہوتی. تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہوں میں یعنی گھاٹیوں میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے اللہ حفاظت کرے. جادو جو ہوتا ہے وہ گروہوں پر گھاٹیوں پر پھونک مارتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کے جب کہ وہ حسد کرے اس کی حفاظت. ایک ہے حسد کرنا، ایک ہے پریکٹیکل حسد کرنا. دونوں طرح حسد کرنا کسی کی ترقی کو دیکھ کے جلنا، جبر ہے اس کی ترقی کو رکاوٹ کو دیکھ کے کچھ نہیں کرنا. یہ تھیوری یہ حسد. اور پریکٹیکل حسد کرنا کیا ہے؟ کسی کی ترقی کو دیکھ کے وہ ترقی کو رکاوٹ کرنا، کچھ ایسی کوششیں کرنا کہ وہ ترقی نہ کر پائے. یہ پریکٹیکل حسد. تو اس میں یہ ہے وہ حسد سے بھی جو حسد کر رہا ہے اور وہ حسد سے بھی جو پریکٹیکل حسد کر رہا ہے ان سب سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. یہ سورت بھی اپنا تلاوت کا معمول بنا لیں. اپنے گھر کی عورتیں اور اپنے گھر کے یہ بچوں کے لیے دعا یاد نہیں، چھوٹے بچے دعا یاد نہیں تو کیا کریں؟ تو باٹل میں پانی رکھ کے وہ باٹل
پانی پلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو نظر بد لگتی تھی تو آپ دعا پڑھتے تھے. وہ دعا حدیث میں وہ دعا نقل کی گئی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور ایک ہے اعیذ بکما، دونوں تھے حسن حسین. کہا تو ایک رہے تو ایک بچہ تو کا بولنا، دو بچے رہے تو کما بولنا، تین بچے رہے تو دو سے بڑے تو کو بولنا. اعیذ بکما کلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. یہ پڑھ کے بچوں کو بھوکے تو بچوں کی نظر بد دور ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو یہ پڑھ کے بھوکتے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے اللہ کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا